السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وضو کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے، تو یہ وضو اس کے جسم کے تمام اعضاء کی طہارت کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرے گا تو صرف وہی اعضاء صاف ہوں گے جن کو اس نے وضو میں دھویا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی جو سنت قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ وضو سے پورا فائدہ حاصل ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں دوستو کہ اگر ایک شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں کون سی محنت خرچ ہوتی ہے، کون سی اس میں مشقت ہوتی ہے، کون سا اس میں وقت خرچ ہوتا ہے، کون سا اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت اور نور کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات دھیان نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اس قسم کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو جس وقت وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے اس سے جو گناہ صغیرہ کیے ہوتے ہیں دوستو وہ سب چہرہ دھونے سے دھل جاتے ہیں۔ اب ظاہر میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وضو کے ذریعے چہرے کا گرد و غبار اور میل کچیل دھل گیا اور چہرہ صاف ستھرا ہو گیا، لیکن جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تم چہرہ دھوتے ہو تو تمہارے چہرے سے جتنا صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ میں دھل جاتے ہیں۔ جب تم ہاتھ دھوتے ہو تو تمہارے ہاتھ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور جب تم سر کا مسح کرتے ہو تو اس کے ساتھ تمہارے سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب تم کانوں کا مسح کرتے ہو تو اس کے ساتھ تمہارے کانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب تم پاؤں دھوتے ہو تو جن گناہوں کی طرف تم پاؤں سے چل کر گئے ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہو۔ لیکن اس حدیث میں جن گناہوں کی معافی کا دوستو تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس طرح جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے، مثلا کسی بندہ کا حق پامال کیا ہو تو وہ اس بندے سے اپنا حق معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہر وضو میں تمہارے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما رہے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہم خود کرتے رہیں گے اور ایک باعزت جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسری آیت میں چھوٹے گناہوں کی معافی کا ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں چھوٹے گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔ مثلا کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا، اس کے بعد وضو کر لیا تو وہ گناہ معاف ہو گیا، اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اب ہر قدم پر ایک صغیرہ گناہ معاف ہو رہا ہے، نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کرتے رہیں گے بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آدمی جب وضو کر رہا ہے تو اس وضو سے صرف جسم کی ظاہری صفائی ہی حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ اس وضو سے دوستو اس کے باطن کی بھی صفائی ہو رہی، اس وضو سے اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور اس کے دل میں نور بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرو۔ حدیث شریف میں بسم اللہ کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یعنی دنیا یا آخرت کا ہر اہم کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر اسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اس میں دین کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کام کرو تو مکمل، اور بسم اللہ کے بغیر کام کرو تو وہ کام ادھورا اور ناقص ہے؟ حالانکہ دنیا کے ایک کام
ہم نے بسم اللہ کے بغیر کر لیا تو بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کام پورا ہو گیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کام ناقص اور ادھورا ہے۔ اور بعض جگہوں پر بسم اللہ کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اگر وہ کام بسم اللہ پڑھے بغیر کر لیا تو دوستو وہ کام شرعاً معتبر ہی نہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو آپ نے کوئی بھی جانور ذبح کیا لیکن ذبح کے وقت قصداً بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اب صرف عقل سے سوچنے والے لوگ تو یہ کہیں گے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے جانور پر کیا فرق پڑا؟ اگر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے تب بھی رگیں کٹتی، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا تب بھی رگیں کٹ گئی اور خون اتنا ہی نکلا۔ اور شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ خون اس کے جسم میں رہ کر گوشت میں فساد پیدا نہ کرے اور پھر وہ گوشت انسان کی صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ یہ مقصد تو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرنے سے بھی حاصل ہو گیا، پھر بسم اللہ نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہے؟ لیکن ایسے جانور کے بارے میں قرآن کریم کا صریح ارشاد ہے دوستو، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو ہرگز مت کھاؤ، اور ایسے جانوروں کا کھانا فسق ہے۔ یعنی ایسے جانوروں کو کھانا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا، خنزیر کھانا، زنا کرنا گناہ ہے۔ اب بظاہر تو ایسا جانور بالکل صاف ستھرا ہے، اس کی سارے رگیں کٹی ہوئی ہیں، خون نکلا ہوا، صرف یہ کہ ذبح کے وقت زبان سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کے اس جانور پر کیا اثر پڑے گا، تو اگر بسم اللہ پڑھ لیتے تو کیا اس بسم اللہ کی آواز اور اس کے کان کے اندر پہنچ جاتی، یا یہ بسم اللہ کو منتر ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہ حلال ہو جاتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم دے کر ایک عظیم حقیقت کی طرف انسان کو دوستو توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ذرا تو یہ سوچو کہ جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو یہ بھی تو تمہاری طرح جاندار ہے، ہم نے اس کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا، تم بھی جاندار اور یہ بھی جاندار، اور جاندار ہونے کی حیثیت سے جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے اور تمہیں کوئی زخم نہ کرے، اسی طرح جانور بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کوئی زخم نہ لگائے۔ اور جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، تمہیں موت نہ آئے اور تمہیں ہر وقت موت سے ڈر لگتا ہے، اسی طرح جانور بھی چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، ان کو موت نہ آئے اور ان کو بھی موت سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جانور بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جان ڈالی۔ اگر کوئی شخص تمہارے گلے پر چھری پھیر کر ذبح کر کے تمہیں کھانا چاہے تو تمہیں کس قدر برا لگے گا، اور اس کو تم اپنے اوپر کتنا ظلم سمجھو گے۔ لہذا تم اپنے ذبح ہونے کو تو برا سمجھتے اور اپنی موت کو تو تم اتنا مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھتے، اور ہماری ہی پیدا کی ہوئی مخلوق کے گلے پر روزانہ چھری پھیر کر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہو۔ کبھی تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس مخلوق پر ظلم کر رہا ہوں؟ یہ مخلوق بھی تو جاندار ہے، لیکن میں نے اپنے ذائقے کی خاطر اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ذرا سوچو کہ تم یہ کام کرنے جا رہے اپنے ذائقے کی خاطر ایک مخلوق کو موت کے گھاٹ اتار رہے۔ دوست اگر اس عمل کا جواز ہو سکتا ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ جس پیدا کرنے والے نے اس جانور کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا، اسی پیدا کرنے والے نے یہ تقسیم کر دی کہ اگرچہ جانور بھی ہماری جاندار مخلوق ہے لیکن ہم نے اس کو ایک دوسری جاندار مخلوق کی خاطر پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ جانور بکرا، دمبا، گائے، اونٹ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور چونکہ ان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ انسان کو فائدہ پہنچائے، اس وجہ سے تم روزانہ اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو کھاتے ہو اور دنیا میں اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی زمین میں جو کچھ ہے اے انسان ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لہذا جانوروں کو ذبح کر کے کھانا تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ لیکن جس وقت تم ذبح کا عمل کرو اس وقت اس حقیقت کا اعتراف کرو کہ جانور کو ذبح کرنا اصولاً میرے لیے ظلم تھا، لیکن میرے لیے میرے خالق نے اس ظلم کو جائز کر دیا اور میرے نفع کی خاطر میرے مالک نے اس کو میرے لیے حلال کر دیا۔ اس لیے جب تک تم یہ اعتراف نہیں کرو گے کہ اس جانور کو میرے خالق نے میرے لیے حلال کیا ہے ورنہ یہ میرے لیے حلال نہیں تھا، اس وقت تک وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں۔ یا جس وقت تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر رہے ہو
تو یہ کوئی منتر نہیں ہے جسے زبان سے پڑھ رہے ہو، بلکہ اس کے ذریعے تم اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہو کہ میں یہ جانور اس اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں جس نے اس مخلوق کو میرے لیے پیدا کیا اور میرے لیے حلال کر دیا۔ اور ساتھ میں جب تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو تم نے اس کے ذریعے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور چونکہ وہ سب سے بڑا ہے اس لیے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سی مخلوق کس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب استراف کے بعد جب تم جانور کے گلے پر چھری پھیرو گے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کیے بغیر اس کے گلے پر چھری پھیری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس جانور کے حلال ہونے کی شرط پوری نہیں کی، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ ایسا جانور اس جانور کی طرح ہے جو اپنی موت مر گیا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ اس جانور کا خون بہہ گیا اور ڈاکٹر بھی اس کے بارے میں رپورٹ دے دیں گے کہ طبی اعتبار سے اس جانور کا کھانا صحت کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا نام، اس کا کھانا حلال نہیں کی کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ بسم اللہ پڑھنے سے ایک تو یہ اعتراف ہو رہا ہے دوستو، دوسرے بسم اللہ سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو تمہارے لیے پیدا کیا اس لیے تمہارے لیے اس کا کھانا حلال ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا اندر وہ کون سا سرخاب کے پر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق تمہاری تسکین کے لیے پیدا فرما دی۔ حالانکہ تم درخت کے پتے پر بھی گزارا کر سکتے تھے اور ان پتوں کے ذریعے بھی تمہاری بھوک مٹ سکتی تھی، سبزیوں سے بھی تمہاری بھوک مٹ سکتی تھی، زمین سے اگنے والی چیزوں سے بھی مٹ جاتی، لیکن صرف تمہارا ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اور تمہیں اچھی غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی اور تمہیں اس کی اجازت دے دی کہ تم اس کو موت کے گھاٹ اتارتے اور اس کے ذریعے اپنے لیے لذت کا سامان فراہم کرتے ہو۔ تو دوستو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سارے جانوروں پر یہ فوقیت عطا کر دی کہ تم اپنی لذت کی خاطر ان کو موت کے گھاٹ اتارتے رہو، تو آخر تمہارے اندر ایسے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے؟ اس کے برعکس حکم کیوں نہیں ہوا کہ گائے بھینسوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جائے، کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ اگر گائے کا مقابلہ کسی بڑے سے بڑے صحت مند طاقتور انسان سے کیا جائے دوستو تو بھی گائے انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ثابت ہوگی، لیکن اس کے باوجود طاقتور سے کہا جا رہا ہے کہ تو اس کمزور انسان کی خاطر قربان ہو جا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان کو جانوروں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی گئی؟ اس فوقیت کی وجہ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ در حقیقت انسان کو کسی اور بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ بڑا مقصد قرآن نے ان الفاظ سے بیان فرما دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے انسان اور جنات صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا اگر یہ انسان عبادت کرتا ہے پھر تو یہ بے شک اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے کام لے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور ان سے لذت حاصل کرے، لیکن اگر انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو بجا نہیں لاتا تو پھر اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے گلے پر چھری پھیرے اور اس کو اپنی لذت کے لیے استعمال کرے۔ بہرحال جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا یہ فلسفہ دوستو جو میں نے تفصیل سے عرض کیا، یہ میں نے آپ کے سامنے جانور کی ایک مثال عرض کی، ورنہ دنیا کے ہر کام کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اور جو کام اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ادھورا اور ناقص ہوگا۔ اس طرح وضو کو بھی بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور دوستوں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔